السلام علیکم۔ اپنے چینل پر ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہر روز ایک نئی کہانی کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی کو مکمل سنیں۔ شکریہ۔ احمد کی صبح ہمیشہ ایک ہی انداز میں شروع ہوتی تھی۔ فجر کی اذان کے ساتھ آنکھ کھلتی، وضو کرتا، نماز پڑھتا اور پھر چائے کا کپ لے کر چھت پر چلا جاتا، جہاں سے پورا محلہ نظر آتا تھا۔ 26 سال کا یہ نوجوان دیکھنے میں عام تھا، قد درمیانے سے کچھ اونچا، رنگ صاف، آنکھوں میں ایک عجیب سی گہرائی جو بہت کم لوگوں کو نظر آتی تھی۔ احمد وہ لڑکا تھا جو محفل میں سب سے آخر میں بولتا تھا، مگر جب بولتا تو لوگ سنتے تھے۔ خاموش مگر حساس، فرمانبردار مگر سوچنے والا، یہی احمد کی پہچان تھی۔ مگر احمد کی خاموشی کے پیچھے ایک وجہ تھی، اس کا باپ حاجی اکرم۔ حاجی اکرم اس علاقے میں ایک رسوخ رکھنے والا آدمی تھا۔ زمینیں تھیں، دکانیں تھیں، لوگوں پر اثر تھا، مگر جو لوگ حاجی اکرم کو قریب سے جانتے تھے وہ جانتے تھے کہ اس آدمی کا دل پتھر سے بھی سخت ہے۔ اس کے لیے دنیا میں صرف ایک چیز اہم تھی، فائدہ۔ ہر رشتہ، ہر تعلق، ہر بات میں وہ پہلے حساب لگاتا تھا کہ اس میں مجھے کیا ملے گا۔ احمد کی ماں اس گھر میں خاموشی سے گزر گئی تھی۔ بیماری نے جان لے لی، مگر حقیقت میں اسے حاجی اکرم کی بے حسی نے مارا تھا۔ احمد یہ جانتا تھا مگر زبان پر کبھی نہیں لایا۔ وہ باپ سے ڈرتا نہیں تھا، مگر ماں کی وصیت اسے روکتی تھی۔ بیٹا، باپ کا ادب کرنا، وہ جیسا بھی ہے باپ ہے۔ اس روز جمعرات تھی، احمد چھت پر چائے پی رہا تھا جب نیچے سے حاجی اکرم کی آواز آئی، احمد نیچے آ، ضروری بات ہے۔ آواز میں وہ سختی تھی جو ہمیشہ ہوتی تھی، مگر آج اس میں ایک عجیب سی چمک بھی تھی، جیسے کسی شکاری نے شکار دیکھ لیا ہو۔ احمد نیچے آیا تو دیکھا حاجی اکرم بیٹھک میں بیٹھا تھا، ایک تسبیح ہاتھ میں گھما رہا تھا، مگر آنکھوں میں وہ دنیاوی چمک تھی جو تسبیح سے نہیں آتی۔ بیٹھو، حاجی اکرم نے اشارہ کیا۔ احمد سامنے بیٹھ گیا۔ سنو، ایک خبر ہے، ہمارے یہاں ایک مہمان آنے والی ہے۔ مریم نام ہے، طاہر علی کی بیوہ۔ وہی طاہر علی جس کی 3 فیکٹریاں تھیں، شہر میں 2 پلازے تھے، پچھلے سال دل کے دورے میں فوت ہو گیا۔ ساری جائیداد بیوی کے نام ہے، ہماری دور کی رشتہ دار ہے، وہ تمہاری پھپھی کے خاوند کی بھانجی۔ اب اکیلی ہے، سہارا چاہتی ہے۔ میں نے کہا کہ ہمارے گھر آ جائے۔ احمد نے غور سے سنا مگر کچھ نہیں بولا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ باپ کیوں اتنی زیادہ خوشی دکھا رہا ہے محض ایک رشتہ دار کے آنے پر، مگر حاجی اکرم کی آنکھوں میں جو نشہ تھا وہ احمد سے چھپا نہیں رہا تھا۔ ابا، مگر ہمارے گھر میں کوئی عورت نہیں ہے، ماں نہیں ہے، ایک اکیلی عورت کا یہاں رہنا مناسب ہے کیا؟ احمد نے آہستگی سے پوچھا۔ حاجی اکرم نے تسبیح رکھی اور احمد کو گھورا۔ تم نے اپنا دماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، وہ پرسوں آ رہی ہیں، مہمان خانہ تیار کرو۔ احمد اٹھا اور خاموشی سے کمرے سے نکل گیا۔ اس کے اندر ایک بے چینی نے جنم لیا تھا، ایسی بے چینی جو ابھی دھندلی تھی، مگر آنے والے دنوں میں ایک طوفان کا رنگ اختیار کرنے والی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آیا، بستر پر بیٹھا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ سامنے آنگن میں اس کی ماں کا لگایا ہوا آم کا درخت کھڑا تھا۔ اب کافی وہ بڑا ہو چکا تھا، مگر اس پر کبھی پھل نہیں آتا تھا۔ ماں کہا کرتی تھی، بیٹا صبر کرو، ایک دن اس پر بھی پھل آئیں گے، مگر ماں خود وہ دن نہیں دیکھ سکی۔ احمد نے آنکھیں بند کی اور ماں کا چہرہ یاد آ گیا، وہ تھکا ہوا، پیلا مگر مسکراتا چہرہ جو آخری سانس تک اسے حوصلہ دیتا رہا۔ ماں، آپ ہوتی تو شاید بتاتی کہ یہ سب کیا ہونے والا ہے، مگر ماں نہیں تھی، اور جو تھا باپ۔ اس کی نیت پر احمد کو کبھی بھروسہ ہی نہیں رہا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ پرسوں جب وہ دروازے کھلے گا تو مریم اندر آئے گی تو اس کے ساتھ ایک ایسی تقدیر بھی داخل ہوگی جو احمد کی ہر سوچ، ہر یقین اور ہر فیصلے کو بدل کر رکھ دے گی۔ جمعے کی شام کو ایک سفید رنگ کی گاڑی گھر کے سامنے آ کر رکی۔ احمد کھڑکی سے دیکھ رہا تھا۔ پہلے ڈرائیور نے دروازہ کھولا، پھر ایک عورت باہر نکلی، سفید دوپٹہ سر پر، ہلکے بادامی رنگ کا لباس، چہرے پر کوئی آرائش نہیں مگر ایک قدرتی وقار جو کسی میک اپ سے نہیں آتا۔ یہ مریم تھی۔ احمد نے صرف ایک لمحے کے لیے اس کا چہرہ دیکھا اور پھر کھڑکی سے ہٹ گیا، مگر وہ ایک لمحہ اس کے ذہن میں ٹھہر گیا۔
مریم کی آنکھوں میں ایک گہرا سمندر تھا، خاموش مگر بے حد گہرا، ایسا سمندر جس میں بہت سے طوفان دفن تھے۔ حاجی اکرم نے مریم کا شاندار استقبال کیا، ایسا استقبال جو اس گھر میں کبھی کسی کا نہیں ہوا تھا۔ خود دروازے تک آیا، سلام کیا، بیٹھک میں لے گیا، چائے منگوائی۔ احمد نے باپ کے چہرے پر وہ مسکراہٹ دیکھی جو اسے بچپن سے ایک ہی صورت میں نظر آتی تھی، جب کوئی فائدے کا سودا سامنے ہوتا۔ اس مسکراہٹ نے احمد کے اندر ایک کیل کی طرح چبھن پیدا کی، مگر وہ خاموش رہا۔ مریم کی عمر 28 سال تھی، احمد سے صرف 2 سال بڑی، مگر اس کی آنکھوں میں جو تھکاوٹ تھی وہ 28 سال سے کہیں زیادہ کی لگتی تھی۔ وہ بہت کم بولتی تھی، جب بولتی تو آہستہ الفاظ چن چن کر ہر لفظ تولا ہوا۔ اس نے مہمان خانے میں اپنا سامان رکھا اور خاموشی سے اس نئے گھر کو دیکھا، ایسے جیسے کسی نے اسے ایک اور اجنبی جگہ پر چھوڑ دیا ہو اور وہ عادی ہو چکی ہو اجنبیت کی۔ 3 دن بیتے تھے کہ حاجی اکرم نے احمد کو کمرے میں بلایا، دروازہ بند کیا اور بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ احمد کو پہلے ہی اندازہ تھا کہ کچھ ہونے والا ہے، مگر وہ آیا تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ احمد، میں نے فیصلہ کیا ہے، تو مریم سے شادی کرے گا۔ الفاظ ایسے نکلے جیسے حاجی اکرم کسی دکان کا سودا بیان کر رہا ہو، سیدھے، فلیٹ، بغیر کسی جذبات کے۔ احمد کی سانس رک گئی۔ ابا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بیوہ ہے، مجھ سے بڑی بھی ہیں، اور ابھی آئی ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ حاجی اکرم نے تسبیح تیزی سے پھیری۔ عمر کوئی مسئلہ نہیں، بیوہ سے شادی سنت ہے، تجھے بتاؤں یا تو جانتا ہے، اور باقی سب میں سمجھوں گا، تو بس ہاں بول۔ احمد کھڑا ہو گیا۔ ابا، یہ میری زندگی کا فیصلہ ہے، آپ ایسے یک طرفہ۔ حاجی اکرم کی آنکھیں تن گئیں۔ وہ نظر جو احمد بچپن سے دیکھتا آیا تھا، وہ نظر جو کہتی تھی میرے فیصلے حتمی ہیں، مگر آج حاجی اکرم نے سختی نہیں کی، اس نے ہتھیار بدلا۔ بیٹا، حاجی اکرم کی آواز اچانک نرم ہو گئی، ایسی نرمی جو احمد نے بہت کم سنی تھی۔ تیری ماں نے مرتے وقت کیا کہا تھا؟ باپ کی بات ماننا۔ کیا تو اپنی ماں کی آخری خواہش بھول گیا؟ میں تیرا بھلا چاہتا ہوں بیٹا، مریم اچھی عورت ہے، دیندار ہے، نیک ہے، تو اس کا سہارا بن جا اور وہ تیرا سہارا بن جائے گی۔ یہ جذباتی حربہ تھا اور اس نے کام کیا۔ ماں کا نام سنتے ہی احمد کی ساری بغاوت پگھل گئی۔ ماں کا چہرہ، ماں کی آواز، ماں کی آخری نصیحت، سب ایک ساتھ ذہن پر حملہ آور ہو گئے۔ احمد کی آنکھیں نم ہو گئیں، مگر اس نے آنسو نہیں گرنے دیے۔ اس نے سر جھکایا اور آہستہ سے بولا، ٹھیک ہے ابا، آپ جو کہیں۔ حاجی اکرم مسکرایا، وہی مسکراہٹ جو فائدے کے سودے پر آتی تھی، مگر احمد نے نہیں دیکھی۔ اس کی نظریں زمین پر تھیں اور دل میں ایک سیاہ سمندر موجیں مار رہا تھا۔ احمد نے ہاں تو کہہ دی، مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ اس ہاں نے اسے ایک ایسے سفر پر روانہ کر دیا ہے جہاں ہر موڑ پر ایک نیا امتحان منتظر ہے۔ نکاح منگل کی شام کو ہوا، سادہ، خاموش اور بے روح۔ نہ بارات، نہ شہنائی، نہ رسمیں۔ بیٹھک میں 4-5 لوگ بیٹھے تھے، حاجی اکرم، محلے کا مولوی صاحب، 2 گواہ اور احمد۔ مریم الگ کمرے میں بیٹھی تھی، سفید لباس میں، سر جھکائے، ایسے جیسے کسی نے اسے بھی مجبور کیا ہو، یا شاید اس نے خود ہی اس تقدیر کو قبول کر لیا ہو، بغیر لڑے، بغیر سوال کیے، جیسے زندگی نے اسے سکھا دیا تھا کہ لڑنے سے کچھ نہیں بدلتا۔ احمد بن اکرم، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے 3 بار پوچھا۔ پہلی بار احمد خاموش رہا، دوسری بار اس کے ہونٹ ہلے مگر آواز نہ نکلی، تیسری بار حاجی اکرم نے ایک نظر ڈالی، وہ ایک نظر جو 1000 الفاظ سے بھاری تھی، اور احمد نے بولا، قبول ہے۔ یہ 2 لفظ اس کے منہ سے نکلے تو ایسا لگا جیسے اس نے اپنے اندر کا کوئی حصہ مار دیا ہو۔ نکاح کے بعد مریم کو احمد کے کمرے میں بھیجا گیا۔ احمد جب کمرے میں داخل ہوا تو مریم بستر کے کنارے بیٹھی تھی، نظریں جھکی ہوئیں، ہاتھ گود میں رکھے ہوئے۔ کمرے میں خاموشی تھی، ایسی خاموشی جو چیخ سے بھی زیادہ بھاری ہوتی ہے۔ احمد نے دروازہ بند کیا اور کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ باہر اندھیرا تھا، مگر اتنا اندھیرا نہیں جتنا اس کے اندر۔ احمد نے مریم کی طرف دیکھے بغیر کہا، میں فرش پر سوؤں گا، بستر آپ استعمال کریں، اور ایک بات سمجھ لیں، یہ شادی میرے فیصلے سے نہیں ہوئی، مجھے مجبور کیا گیا ہے۔
الفاظ تلخ تھے، بے رحم تھے مگر سچے تھے۔ مریم نے سر نہیں اٹھایا، اس نے خاموشی سے سنا اور پھر آہستہ سے بولی، مجھے معلوم ہے، بس 2 لفظ، مگر ان 2 لفظوں میں ایک پوری دنیا کا درد چھپا ہوا تھا۔ احمد نے چونک کر مریم کی طرف دیکھا، پہلی بار غور سے۔ اس عورت کے چہرے پر نہ غصہ تھا، نہ شکایت، نہ حیرت، بس ایک خاموش قبولیت جو بتا رہی تھی کہ اس عورت نے زندگی سے بہت کچھ سہا ہے اور اب اسے کسی بات پر حیرت نہیں ہوتی۔ احمد نے نظریں پھیر لیں اور فرش پر چادر بچھا کر لیٹ گیا۔ نیند نہیں آئی، پوری رات وہ چھک کو گھورتا رہا اور سوچتا رہا کہ یہ کیسا جال ہے جس میں وہ پھنس گیا ہے۔ اگلے دنوں میں گھر کا ماحول عجیب ہو گیا۔ مریم نے بغیر کسی شکایت کے گھر کی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ صبح سویرے اٹھتی، نماز پڑھتی، ناشتہ تیار کرتی، گھر صاف کرتی، سب کچھ خاموشی سے، بغیر کسی سے کچھ کہے۔ حاجی اکرم جب ناشتے پر بیٹھتا تو مریم خاموشی سے خدمت کرتی مگر کبھی ساتھ نہ بیٹھتی۔ احمد اسے دیکھتا اور سوچتا، یہ عورت اتنی خاموش کیوں ہے؟ کبھی کچھ مانگتی کیوں نہیں؟ کبھی شکایت کیوں نہیں کرتی؟ مگر یہ سوالات وہ صرف اپنے ذہن میں رکھتا تھا۔ مریم سے بات کرنا اس کے لیے ابھی ممکن نہیں تھا۔ احمد نے اپنے آپ کو مریم سے جان بوجھ کر دور رکھا۔ وہ صبح جلدی نکل جاتا اور رات دیر سے آتا۔ جب گھر ہوتا تو کمرے میں بند رہتا، مریم سے نظریں نہیں ملاتا تھا اور بات صرف اتنی کرتا جتنی مجبوری ہوتی۔ کھانا رکھ دیں، مجھے نہیں چاہیے، میں باہر جا رہا ہوں۔ مریم ہر جواب خاموشی سے سنتی اور سر ہلا دیتی، نہ شکوہ، نہ سوال، نہ آنسو، بس وہی خاموش قبولیت جو پہلی رات سے تھی۔ مگر احمد نہیں جانتا تھا کہ مریم کی یہ خاموشی اس کے اندر دھیرے دھیرے ایک سوال بن کر گھر کر رہی ہے۔ یہ عورت اتنا صبر کیوں کرتی ہے؟ اتنی تکلیف سہ کر بھی ٹوٹتی کیوں نہیں؟ اور یہی سوال وہ پہلی دراڑ تھی جو احمد کے دل کی دیوار میں پڑنے والی تھی۔ 1 مہینہ گزر گیا تھا شادی کو اور احمد اب بھی مریم سے اجنبیوں جیسا سلوک کر رہا تھا، مگر اس اجنبیت میں ایک عجیب سی تبدیلی آ رہی تھی جو احمد خود بھی محسوس کر رہا تھا مگر تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ پہلے وہ مریم سے بچنے کے لیے گھر سے نکل جاتا تھا، اب وہ گھر میں ہوتا تو بے اختیار اس کی موجودگی محسوس کرتا تھا۔ مریم جب باورچی خانے میں ہوتی تو مسالوں کی خوشبو کے ساتھ ایک ہلکا سا عطر کا جھونکا آتا۔ مریم کبھی تیز خوشبو نہیں لگاتی تھی، بس ایک ہلکی سی لیونڈر، اور وہ خوشبو احمد کے ذہن میں ٹھہر جاتی۔ ایک شام احمد جلدی گھر آ گیا۔ بیٹھک میں داخل ہوا تو دیکھا مریم لاؤنج میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی ہے۔ اینک لگائی ہوئی تھی جو احمد نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ بالوں کو ہلکے سے باندھا ہوا تھا، دوپٹہ کندھوں پر تھا اور چہرے پر شام کی ڈھلکتی روشنی پڑ رہی تھی۔ احمد دروازے پر رک گیا، ایک لمحے کے لیے، صرف ایک لمحے کے لیے، مگر وہ لمحہ بہت لمبا ہو گیا۔ مریم نے سر اٹھایا اور احمد سے نظریں ملیں۔ احمد نے فوراً نظریں پھیر لیں اور تیزی سے اپنے کمرے میں چلا گیا، مگر اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، ایسی دھڑکن جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ نہیں، احمد نے دل میں خود کو جھڑکا، یہ جبری شادی ہے، مجھے اس عورت سے کوئی لینا دینا نہیں، یہ میرے باپ کا فیصلہ ہے، میرا نہیں۔ مگر وہ خود کو جتنا روکتا اتنا ہی کچھ ہوتا جو اسے مریم کی طرف کھینچتا۔ ایک دن احمد نے سنا مریم فون پر کسی سے بات کر رہی تھی، شاید کوئی پرانی سہیلی۔ مریم کی آواز میں ایک دھیمی مسکراہٹ تھی۔ پہلی بار احمد نے اسے ہلکا سا ہنستے سنا اور اس ہنسی نے احمد کے اندر ایک عجیب سی لہر دوڑا دی۔ اسے احساس ہوا کہ مریم صرف خاموش اور اداس نہیں ہے، اس کے اندر بھی ایک زندگی ہے، ایک دنیا ہے، ایک شخصیت ہے جو احمد کی بے توجہی کے باوجود موجود ہے۔ پھر ایک واقعہ ہوا جس نے احمد کو اندر تک ہلا دیا۔ جمعے کی رات تھی، بارش ہو رہی تھی اور بجلی چلی گئی تھی۔ احمد اپنے کمرے میں تھا جب اسے مریم کے کمرے سے ایک دبی ہوئی آواز سنی، سسکیاں۔ وہ رکا اور کان لگایا۔ مریم رو رہی تھی، خاموشی سے، تکیے میں منہ چھپا کر، ایسے جیسے دنیا میں کسی کو نہ سنائی دے۔ مگر رات کی خاموشی میں وہ آواز دیواروں سے چھن کر احمد تک پہنچ رہی تھی۔ احمد بستر پر بیٹھا سنتا رہا اور اس کے اندر ایک ایسا درد جاگا جو اس نے ماں کے مرنے کے بعد محسوس نہیں کیا تھا۔ اسے پہلی بار لگا یہ عورت بھی تکلیف میں ہے، شاید مجھ سے زیادہ۔
مگر اسی رات ایک اور بات ہوئی جس نے احمد کی سوچ کا رخ بدل دیا تھا۔ بارش رکنے کے بعد جب بجلی آئی تو احمد اٹھا اور باہر آیا۔ مریم کا کمرہ کھلا تھا اور وہ نماز پڑھ رہی تھی، تہجد کی نماز۔ بارش کی نمی ہوا میں تھی اور مریم سجدے میں تھی، مگر اس کے پہلو میں ایک پرانی تصویر رکھی تھی، ایک مرد کی تصویر۔ احمد نے چھک کر دیکھا، یہ طاہر علی کی تصویر تھی، مریم کا مرحوم شوہر۔ احمد کے اندر ایک عجیب سا جلن اٹھا، مرنے کے بعد بھی اس آدمی کی تصویر سینے سے لگائے ہوئے ہے۔ میں یہاں ہوں، میں اس کا شوہر ہوں، مگر اس کے دل میں ابھی بھی وہ بسا ہوا ہے۔ یہ حسد تھا، ایک ایسا جذبہ جس نے احمد کو خود حیران کر دیا۔ وہ جو مریم سے بے تعلق ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، آج پہلی بار اسے غیرت آئی، اور اسی لمحے اسے سمجھ آیا کہ مریم نے اس کے اندر وہ جگہ بنا لی ہے جو وہ خود دینا نہیں چاہتا تھا۔ یہ خیال خوشگوار بھی تھا اور خوفناک بھی، کیونکہ مریم کے ماضی کے بارے میں احمد کو ابھی بہت کچھ جاننا باقی تھا۔ احمد کی بے چینی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ مریم کی خاموشی، اس کے آنسو، وہ تصویر، اور سب سے بڑھ کر وہ ماضی جس کے بارے میں مریم نے کبھی ایک لفظ نہیں بولا، یہ سب احمد کے ذہن میں ایک معمے کی طرح الجھے ہوئے تھے۔ ایک دن احمد نے فیصلہ کیا کہ وہ خود معلوم کرے گا مریم کا ماضی کیا ہے اور وہ عورت اتنی ٹوٹی ہوئی کیوں ہے۔ اس نے پہلے محلے کے لوگوں سے بات کی، مگر کسی کو کچھ زیادہ معلوم نہیں تھا۔ پھر اس نے طاہر علی کے پرانے دوستوں کا سراغ لگایا۔ ایک شخص ملا، نعیم، جو طاہر کا کاروباری پارٹنر رہ چکا تھا۔ نعیم سے جب احمد نے مریم کے بارے میں پوچھا تو نعیم کا چہرہ بدل گیا۔ بھائی، تم مریم سے شادی کر کے آئے ہو، خدا تمہاری مدد کرے۔ نعیم نے ایک لمبی سانس لی اور بولا، طاہر علی اچھا آدمی تھا، مگر اس کی موت قدرتی نہیں تھی، اس نے خودکشی کی تھی۔ کاروبار تباہ ہو گیا تھا، قرضے سر پر آ گئے تھے، مگر بات یہ ہے کہ کاروبار تباہ ہونے کی وجہ ایک عورت تھی جس سے طاہر نے دوسری شادی کی تھی، خفیہ شادی۔ مریم کو جب پتہ چلا تو خیر، باقی سنو۔ مریم نے طلاق مانگی مگر طاہر نے نہیں دی، اور پھر ایک رات طاہر نے۔ نعیم نے بات ادھوری چھوڑ دی، مگر احمد سمجھ گیا۔ مگر اس کہانی میں ایک اور پرت تھی جو نعیم نے آخر میں بتائی۔ لوگ کہتے ہیں مریم نے طاہر کو خودکشی پر مجبور کیا۔ لوگ کچھ کہتے ہیں کہ اس نے طاہر کی دوسری بیوی کو دھمکیاں دیں۔ سچ کیا ہے مجھے نہیں معلوم، مگر اتنا ضرور ہے کہ مریم کے ہاتھ صاف نہیں ہیں۔ یہ الفاظ سن کر احمد کی رگوں میں خون جم گیا۔ وہ نعیم کے دفتر سے نکلا تو اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، ذہن میں ایک ہی بات گھوم رہی تھی، مریم نے شوہر کو مارا۔ وہ خاموش صابر عورت جس کی آنکھوں میں درد ہے، وہ ایسا کر سکتی ہے؟ احمد کا دل مانتا نہیں تھا، مگر دماغ کہہ رہا تھا، تم اسے جانتے ہی کتنا ہو، 1 مہینے کی شناسائی ہے، وہ بھی بے بات، بے تعلقی کی۔ تمہیں کیا معلوم اس خاموشی کے پیچھے کیا چھپا ہے؟ اس رات احمد نے فیصلہ کر لیا، وہ مریم کو طلاق دے گا۔ یہ رشتہ پہلے ہی جبری تھا، اب اس پر ایک خوفناک ماضی کا سایہ بھی آ گیا تھا۔ احمد کے لیے اب اسے قبول کرنا ممکن نہیں تھا۔ اگلی صبح وہ حاجی اکرم کے پاس گیا۔ ابا، مجھے بات کرنی ہے۔ حاجی اکرم ناشتہ کر رہا تھا، اس نے اوپر دیکھا۔ بول۔ احمد نے سانس لیا اور بولا، مجھے مریم کے بارے میں، اس کے ماضی کے بارے میں پتہ چلا ہے، اس کا شوہر، خودکشی، اور لوگ کہتے ہیں مریم ذمہ دار ہے۔ ابا، میں یہ رشتہ نہیں رکھ سکتا، طلاق دینا چاہتا ہوں۔ حاجی اکرم نے چائے کا کپ آہستہ سے نیچے رکھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں کچھ چمکا، غصہ نہیں بلکہ حساب۔ وہ سوچ رہا تھا، پھر اس نے آہستگی سے کہا، بیٹا جلد بازی نہ کر، طلاق دینی ہے تو دے دینا، مگر پہلے ایک کام کر، مریم کی ساری جائیداد ابھی اس کے نام ہے، فیکٹریاں، پلازے، زمینیں، پہلے وہ سب اپنے نام کروا لے، پھر طلاق دے دینا، اس طرح ہمیں بھی فائدہ ہوگا اور تو آزاد بھی ہو جائے گا۔ احمد نے باپ کو دیکھا اور اس لمحے وہ سمجھ گیا کہ حاجی اکرم نے شروع سے ہی یہی چاہا تھا۔ شادی محبت کے لیے نہیں تھی، یہ ایک سودا تھا، مریم کی دولت کا سودا۔ احمد کے اندر کچھ ٹوٹا، کوئی رشتہ، کوئی اعتماد، کوئی عزت جو وہ باپ کے لیے دل میں رکھے ہوئے تھا، مگر ابھی وہ اسی ٹوٹ کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ ابھی اس کا ذہن مریم کے ماضی کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔
اگلے کئی دنوں تک احمد ایک بھنور میں پھنسا رہا۔ وہ نہ مریم سے بات کر پاتا تھا، نہ باپ سے نظریں ملا پاتا تھا، نہ خود سے ذہن میں دو آوازیں لڑ رہی تھیں۔ ایک کہتی تھی مریم کو چھوڑ دو، یہ عورت خطرناک ہے، اس کا ماضی سیاہ ہے، اور دوسری کہتی تھی تم نے صرف لوگوں کی باتیں سنی ہیں، مریم سے پوچھا ہے؟ کیا ایک طرفہ الزام سچ ہوتا ہے؟ مگر ان دو آوازوں سے بھی زیادہ ایک تیسری آواز تھی جو سب سے تکلیف دہ تھی، باپ کی آواز۔ پہلے جائیداد نام کروا لے، پھر طلاق دے دینا۔ یہ الفاظ احمد کے کانوں میں گونجتے رہتے تھے۔ وہ جب بھی باپ کا چہرہ یاد کرتا، وہ حساب لگاتی آنکھیں، وہ سودے والی مسکراہٹ، اس کا جی متلانے لگتا۔ احمد نے اپنی پوری زندگی باپ کی فرمانبرداری میں گزاری تھی، ماں کی وصیت کا پاس رکھا تھا، مگر آج پہلی بار اسے سمجھ آ رہا تھا کہ فرمانبرداری اور غلامی میں فرق ہوتا ہے، اور وہ فرق اس لمحے عبور ہو چکا تھا جب باپ نے ایک عورت کی جائیداد لوٹنے کا منصوبہ بنایا۔ ایک دوپہر احمد گھر میں اکیلا تھا، حاجی اکرم کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا۔ مریم باورچی خانے میں تھی، احمد اپنے کمرے میں بیٹھا تھا جب اس نے دیکھا کہ اس کی ماں کی پرانی الماری کا دراز کھلا ہوا ہے، وہ دراز جس میں ماں کی نشانیاں رکھی تھیں۔ احمد نے ہاتھ بڑھایا اور ایک پرانا خط نکالا۔ ماں نے مرنے سے پہلے لکھا تھا۔ احمد نے اسے کئی بار پڑھا تھا، مگر آج اس نے دوبارہ کھولا اور ایک سطر پر اس کی نظر ٹھہر گئی۔ بیٹا، تیرا باپ مفاد کا آدمی ہے، یہ بات میں زندگی بھر نہیں بھول سکی، مگر تو اس جیسا نہ بننا، تو میرا بیٹا ہے، تو اچھا انسان بننا۔ احمد کے ہاتھ سے خط گر گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ماں جانتی تھی، ماں سب جانتی تھی، اور ماں خاموش رہی، بالکل ویسے جیسے مریم خاموش ہے۔ اچانک احمد کے ذہن میں ایک خیال کوندا، مریم اور ماں کتنی ملتی جلتی ہیں، دونوں خاموش، دونوں صابر، دونوں ایک بے حس مرد کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور۔ فرق صرف یہ تھا کہ ماں کے ساتھ بے حس مرد باپ تھا اور مریم کے ساتھ خود احمد۔ یہ سوچ بجلی کی طرح کوندی اور احمد اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے شیشے میں اپنا چہرہ دیکھا اور اسے باپ کا عکس نظر آیا، وہی بے حسی، وہی اجنبیت، وہی سرد مہری۔ احمد نے مٹھی بھینچی اور کہا، نہیں، میں وہ نہیں بنوں گا۔ مگر سوال یہ تھا، تو پھر کیا بنو گے؟ کیا مریم پر اعتماد کرو گے؟ کیا اس کی بات سنو گے؟ کیا اس ماضی کو خود اس سے پوچھو گے بجائے دوسروں سے سنو؟ احمد کے پاس ان سوالوں کا جواب ابھی نہیں تھا۔ منصوبہ نہیں مانے گا، وہ باپ کا منصوبہ بالکل رد کر دے گا۔ جائیداد لوٹنا، دھوکہ دینا، یہ وہ نہیں کرے گا، چاہے کچھ بھی ہو۔ اس رات احمد نے ماں کا خط سینے سے لگایا اور سو گیا۔ بہت دنوں بعد اس رات اسے نیند آئی، شاید اس لیے کہ اس نے ایک فیصلہ کر لیا تھا، ابھی ادھورا تھا، ابھی دھندلا تھا، مگر اس فیصلے کی بنیاد سچائی پر تھی، اور سچائی چاہے تکلیف دہ ہو، نیند ضرور دیتی ہے۔ باپ کے منصوبے کو رد کرنے کا فیصلہ تو احمد نے کر ہی لیا تھا، مگر مریم کے ساتھ رشتے کا کیا کرنا ہے، یہ سوال ابھی بھی ہوا میں معلق تھا۔ احمد نے طے کیا کہ وہ مریم کو وقت دے گا اور خود کو بھی، نہ طلاق کا فیصلہ ابھی کرے گا، نہ جائیداد کی بات کرے گا، بس ایک عام زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا اور دیکھے گا کہ وقت کیا بتاتا ہے۔ مگر وقت نے وہ دکھایا جو احمد نے نہیں سوچا تھا۔ جیسے ہی اس نے اپنے دل کی دیوار میں ایک چھوٹی سی دراڑ ڈالی، مریم آہستہ آہستہ اس دراڑ سے اندر آنے لگی۔ پہلے چھوٹی چھوٹی باتوں سے۔ ایک دن احمد بخار میں تھا، مریم نے بغیر کسی سے کہے اس کا کاڑھا بنا کر اسے دیا۔ احمد نے حیرت سے دیکھا، آپ کو کیسے پتا چلا کہ مجھے بخار ہے؟ مریم نے آہستہ سے کہا، صبح سے آپ کا چہرہ سرخ ہے اور آپ نے ناشتہ بھی نہیں کیا، میں نے اندازہ لگا لیا۔ یہ سادہ سے الفاظ تھے، مگر ان میں ایک ایسی فکر مندی تھی جو احمد نے ماں کے بعد کسی سے محسوس نہیں کی تھی۔ پھر ایک اور واقعہ ہوا۔ احمد کے بچپن کے دوست حسن کی بیٹی بیمار تھی اور ہسپتال کا خرچہ بہت زیادہ تھا۔ احمد نے گھر میں بات کی تو حاجی اکرم نے صاف انکار کر دیا، دوسروں کے بچوں کے لیے اپنا پیسہ کیوں خرچ کریں؟ مگر اگلے دن مریم نے خاموشی سے احمد کو ایک لفافہ دیا، یہ رقم حسن بھائی کی بیٹی کے لیے ہے، آپ بھیج دیں، مگر میرا نام نہ بتائیں۔ احمد نے لفافہ کھولا، اندر اتنی رقم تھی جو ہسپتال کا سارا خرچہ پورا کر دے۔
احمد مریم کو دیکھتا رہا۔ یہ وہی عورت ہے جس پر لوگ الزام لگاتے ہیں، جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس نے شوہر کو مارا۔ یہ خاموش مگر رحم دل عورت جو بغیر شور کے نیکی کرتی ہے، کیا یہ واقعی وہ ہو سکتی ہے جو لوگ بیان کرتے ہیں؟ وقت گزرتا رہا اور فاصلے سکڑتے رہے۔ احمد اب مریم سے بات کرنے لگا، پہلے مختصر، پھر تھوڑی لمبی، پھر ایسی باتیں جو اس نے کبھی کسی سے نہیں کی تھی۔ ایک رات دونوں چھت پر بیٹھے تھے، چاندنی رات تھی اور ہوا خنک۔ احمد نے پہلی بار مریم سے ذاتی بات پوچھی، آپ کو کبھی غصہ نہیں آتا؟ میں نے آپ کے ساتھ جو سلوک کیا، کبھی کوئی شکایت نہیں کیا آپ نے؟ مریم نے آسمان کی طرف دیکھا اور ایک لمبی سانس لی۔ شکایت ہوتی ہے، مگر زندگی نے سکھایا ہے کہ شکایت کرنے سے کچھ نہیں بدلتا، بس صرف صبر کرنے سے بدلتا ہے۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ آپ بدل رہے ہیں، آہستہ آہستہ مگر بدل رہے ہیں۔ احمد نے مریم کی طرف دیکھا، چاندنی میں اس کا چہرہ روشن تھا اور آنکھوں میں پہلی بار وہ سمندر خاموش تھا۔ احمد نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور مریم کا ہاتھ پکڑا۔ پہلی بار مریم نے نہ ہاتھ کھینچا نہ کچھ بولی، بس اس کی آنکھوں سے ایک آنسو گرا جو احمد نے دیکھا مگر پوچھا نہیں، کیونکہ وہ آنسو خوشی کا تھا اور خوشی کے آنسوؤں کو بہنے دینا چاہیے۔ اس رات سے احمد اور مریم کے درمیان ایک نیا باب شروع ہوا، خاموش مگر گہرا، آہستہ مگر پکا۔ وہ رشتہ جو مجبوری سے شروع ہوا تھا اب دھیرے دھیرے اپنی جڑیں پکڑنے لگا تھا۔ احمد کو خود حیرت ہو رہی تھی، یہ وہی عورت ہے جسے میں بوجھ سمجھتا تھا، اور اب مجھے اس کے بغیر خالی گھر لگتا ہے۔ مگر یہ نئی شروعات ابھی نازک تھی اور آنے والا سچ اسے توڑ بھی سکتا تھا اور مضبوط بھی۔ 2 مہینے اور گزر گئے تھے اور اس گھر کی فضا اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ وہ سرد خاموشی جو دیواروں میں بسی ہوئی تھی آہستہ آہستہ پگھل رہی تھی، ایسے جیسے برف کے نیچے دبی ہوئی زمین سے پہلی کونپل پھوٹ رہی ہو۔ احمد اور مریم اب ایک عام میاں بیوی کی طرح زندگی گزار رہے تھے۔ صبح کی چائے ساتھ ہوتی، دوپہر کا کھانا ایک دسترخوان پر لگتا اور شام کو دونوں چھت پر بیٹھ کر ٹھنڈی ہوا میں باتیں کرتے۔ مریم نے پہلی بار احمد کے لیے اپنے ہاتھ سے ایک قمیض سلوائی، گہرے نیلے رنگ کی، نرم کپڑے سے بنی ہوئی، کالر پر باریک کڑھائی۔ احمد نے جب وہ قمیض دیکھی تو حیرت سے پوچھا، آپ کو کیسے معلوم نیلا رنگ مجھے پسند ہے؟ مریم نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، اور ایسی مسکراہٹ جو ہونٹوں سے ہوتی ہوئی آنکھوں تک پہنچی، اور کہا، آپ کی الماری میں سب سے زیادہ نیلے کپڑے ہیں، اندازہ لگانا اتنا مشکل نہیں تھا۔ احمد ہنسا، ایسی ہنسی جو سینے کی گہرائی سے نکلی، حقیقی اور بے ساختہ۔ بہت عرصے بعد اس گھر میں ہنسی کی آواز گونجی تھی، مگر ان خوشگوار لمحات کے بیچ ایک اور جنگ خاموشی سے جاری تھی جو احمد کے دل میں لڑی جا رہی تھی اور جس کا مریم کو کوئی علم نہیں تھا۔ حاجی اکرم بے چین ہو رہا تھا، بہت بے چین۔ وہ دور سے دیکھ رہا تھا کہ احمد مریم کے قریب ہوتا جا رہا ہے اور جائیداد والی بات بھلا بیٹھا ہے۔ ہر دوسرے دن حاجی اکرم احمد کو اشاروں کنایوں میں یاد دلاتا، بیٹا وقت نکل رہا ہے، ابھی موقع ہے، بعد میں پچھتاؤ گے، مگر احمد ہر بار خاموشی سے ٹال دیتا۔ ایک دن حاجی اکرم نے صبر کا بند توڑ دیا اور احمد کو الگ سے بلا کر سیدھا پوچھا، کتنے مہینے ہو گئے شادی کو؟ تو نے جائیداد کے بارے میں کچھ کہا یا نہیں؟ احمد نے باپ کی آنکھوں میں دیکھا، وہی لالچ، وہی حساب، اور سیدھا جواب دیا، ابا جائیداد والی بات چھوڑ دیں، مریم میری بیوی ہے اور میں اس کے ساتھ دھوکہ نہیں کروں گا۔ حاجی اکرم کی آنکھیں بھینچ گئیں، جبڑے تن گئے۔ تو نے فیصلہ کیا ہے، تیری اوقات کیا ہے فیصلہ کرنے کی؟ میں نے تجھے پالا ہے، میں نے یہ سب ترتیب دیا ہے۔ مگر احمد اس بار وہ فرمانبردار پرانا لڑکا نہیں رہا تھا۔ اب اس کے اندر ایک نیا احمد جاگ چکا تھا، جس کے سینے میں ماں کا خط دھڑک رہا تھا، ابا اماں نے مجھے اچھا انسان بننے کو کہا تھا، اور اچھا انسان دھوکہ نہیں دیتا۔ حاجی اکرم خاموش ہو گیا، مگر اس خاموشی میں بارود بھرا ہوا تھا۔ اسی ہفتے ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے احمد کو مکمل طور پر مریم کا بنا کر رکھ دیا۔ ایسا واقعہ کہ جس کی اس نے کبھی توقع نہیں کی تھی۔ جمعرات کی شام تھی، باہر ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی اور ہوا میں مٹی کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ مریم نے احمد سے کہا، احمد ذرا بیٹھیں، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔
مریم کے لہجے میں ایک سنجیدگی تھی جو معمول سے ہٹ کر تھی۔ احمد کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس کے ذہن میں کئی خیال ایک ساتھ آئے۔ شاید مریم کو باپ کے منصوبے کا پتہ چل گیا ہے، شاید کسی نے بتا دیا، شاید سب ختم ہونے والا ہے۔ وہ مریم کے سامنے بیٹھا، چہرے پر سکون مگر اندر طوفان۔ مریم نے ایک لمبی سانس لی، نظریں اپنے ہاتھوں پر رکھیں اور پھر آہستہ آہستہ بولنا شروع کیا۔ احمد، میں ایک فیصلہ کرنا چاہتی ہوں جو بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ میری ساری جائیداد، 3 فیکٹریاں، 2 پلازے، شہر سے باہر کی زمینیں، بینک بیلنس، سب کچھ میں آپ کے نام کرنا چاہتی ہوں۔ احمد کو ایسا لگا جیسے کسی نے اسے برف کے پانی میں ڈبو دیا ہو۔ سانس رک گئی، جسم سن ہو گیا، دماغ نے کام کرنا بند کر دیا۔ ایک لمحے بعد اس نے بمشکل پوچھا، کیا کہا آپ نے؟ مگر یہ سب آپ کیوں؟ مریم نے سر اٹھایا اور احمد کی آنکھوں میں دیکھا، ایسی نظر جو احمد کی روح تک اتر گئی۔ کیونکہ مجھے اس دولت سے نفرت ہے احمد، یہ سب طاہر کا ہے، اور طاہر کی ہر نشانی مجھے اس سیاہ ماضی کی یاد دلاتی ہے جسے میں دفن کرنا چاہتی ہوں۔ ہر فیکٹری کی دیوار پر مجھے طاہر کا چہرہ نظر آتا ہے، ہر پلازے کی چھت سے مجھے اس کی آواز سنائی دیتی ہے۔ یہ دولت مجھے آزاد نہیں کرتی احمد، یہ مجھے قید رکھتی ہے ماضی کی زنجیروں میں۔ میں ایک نئی زندگی شروع کرنا چاہتی ہوں، سادہ، صاف، ہلکی، بغیر کسی بوجھ کے۔ مریم نے رکتے ہوئے مزید کہا، اور ایک اور وجہ ہے، میں آپ پر بھروسہ کرتی ہوں احمد۔ مجھے بہت وقت لگا کسی پر اعتماد کرنے میں۔ طاہر نے وہ اعتماد توڑا تھا، دنیا نے مجھے سکھایا تھا کہ کسی پر بھروسہ نہ کرو، مگر آپ نے مجھے وہ سکون دیا جو مجھے زندگی میں کبھی ملا نہیں۔ آپ اچھے انسان ہیں، میں نے محسوس کیا ہے، بار بار محسوس کیا ہے، اسی لیے یہ سب آپ کا ہے، کیونکہ آپ اس کے مستحق ہیں، اور کیونکہ میں آزاد ہونا چاہتی ہوں۔ احمد کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، بے اختیار، بے آواز، ایسے آنسو جو سینے کی گہرائی سے اٹھتے ہیں اور آنکھوں سے پہلے روح کو بھگو دیتے ہیں۔ اس کے ذہن میں ایک ہی آواز گونج رہی تھی، باپ کے الفاظ، جائیداد نام کروا لے، پھر طلاق دے دینا، اور اب مریم خود اپنے ہاتھوں سے وہ سب کچھ احمد کو دے رہی ہے جو باپ لوٹنا چاہتا تھا۔ فرق یہ تھا کہ مریم یہ محبت سے دے رہی ہے، خلوص سے دے رہی ہے، اعتماد سے دے رہی ہے، اور باپ یہ دھوکے سے، جھوٹ سے، سازش سے چھیننا چاہتا تھا۔ اسی تضاد نے احمد کے اندر ایک تلوار کی طرح ضرب لگا دی۔ احمد نے کانپتے ہاتھوں سے مریم کا ہاتھ پکڑا اور ٹوٹی ہوئی آواز میں بولا، مریم، آپ کو نہیں معلوم آپ نے ابھی کیا کیا ہے۔ آپ نے مجھ پر جو اعتماد کیا ہے، میں اس کے قابل نہیں ہوں۔ مریم نے احمد کے آنسو دیکھے اور حیرت سے پوچھا، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ احمد نے آنسو پونچھنے کی کوشش کی، مگر نئے آنسو آتے رہے۔ بس اتنا بھروسہ کسی نے مجھ پر نہیں کیا، اتنا بھروسہ۔ وہ بات پوری نہ کر سکا۔ مریم نے مسکرا کر کہا، قابل ہیں احمد، اسی لیے تو کر رہی ہوں، اگر قابل نہ ہوتے تو میں سب سے پہلے جان لیتی۔ عورت کی آنکھ دھوکہ نہیں کھاتی، خاص طور پر اس عورت کی جس نے پہلے ایک بار دھوکہ کھایا ہو۔ کاغذات تیار ہوئے، وکیل آیا، دستخط ہوئے۔ مریم نے ایک ایک کاغذ پر دستخط کیے، پرسکون، مطمئن، ایسے جیسے بوجھ اتار رہی ہو۔ ہر دستخط کے ساتھ اس کا چہرہ اور روشن ہوتا گیا، جیسے زنجیریں ٹوٹ رہی ہوں۔ جب آخری کاغذ پر دستخط ہوا تو مریم نے قلم رکھا، ایک لمبی سانس لی اور آنکھیں بند کی۔ اس کے چہرے پر وہ سکون تھا جو احمد نے کبھی نہیں دیکھا تھا، ایسا سکون جو آزادی کے بعد آتا ہے جب پرندہ پنجرے سے نکل کر پہلی بار آسمان دیکھے۔ مگر احمد کے لیے یہ لمحہ سکون کا نہیں بلکہ ایک نئی ذمہ داری کا تھا، ایسی ذمہ داری جو پہاڑ سے بھاری تھی۔ اس نے خاموشی سے عہد کیا، اپنے آپ سے، اپنی ماں کی روح سے اور اللہ سے، کہ یہ امانت ہی رہے گی۔ یہ دولت نہ باپ کو ملے گی، نہ خود احمد اسے اپنا سمجھے گا۔ یہ مریم کی ہے اور مریم کی ہی رہے گی، چاہے کاغذ پر کسی کا بھی نام لکھا ہو۔ اس رات احمد تہجد کے لیے اٹھا، بہت دنوں بعد، اور سجدے میں اتنی دیر رہا کہ آنسوؤں سے جائے نماز بھیگ گئی۔ یا اللہ، اس عورت نے مجھ پر جو بھروسہ کیا ہے، مجھے اس کے قابل بنا دے، مجھے میرے باپ جیسا نہ بننے دے، مجھے اچھا انسان بنا دے، بس اچھا انسان۔
جائیداد کی منتقلی کے بعد حاجی اکرم کو جب پتہ چلا تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، مگر وہ خوشی احمد کی خوشی سے بالکل مختلف تھی۔ حاجی اکرم کے لیے یہ اس کے منصوبے کی کامیابی تھی۔ اس نے احمد کو بلایا اور کہا، شاباش بیٹا، اب سن، جائیداد تیرے نام ہے مگر اصل مالک میں ہوں۔ ایک ہفتے میں میرے نام ٹرانسفر کر دے، فیکٹریاں میں سنبھالوں گا اور پلازے کرائے پر لگا دوں گا، اور مریم، اسے طلاق دے دے، اب اس کی ضرورت نہیں رہی۔ احمد نے باپ کو دیکھا اور اس لمحے اس کے سامنے پوری تصویر واضح ہو گئی، جیسے کسی نے دھندلے شیشے سے پردہ ہٹا دیا ہو۔ شروع سے، بالکل شروع سے حاجی اکرم نے یہ سب طے کر رکھا تھا، مریم کو گھر بلانا، احمد سے شادی کروانا، جائیداد نام کروانا اور پھر طلاق دلوا کر سب ہڑپ کر لینا۔ یہ کوئی اچانک خیال نہیں تھا، بلکہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا جو حاجی اکرم نے مریم کی بیوگی کی خبر سنتے ہی بنا لیا تھا۔ احمد نے پوچھا، آواز خاموش مگر لرزاں تھی، ابا، آپ نے شروع سے یہی چاہا تھا نا؟ مریم سے شادی اس لیے نہیں کروائی کہ وہ اچھی عورت ہے، بلکہ اس لیے کہ اس کے پاس دولت ہے۔ میں آپ کے لیے ایک ہتھیار تھا، ایسا ہتھیار جس سے آپ نے ایک بے بس بیوہ کو لوٹنے کا منصوبہ بنایا۔ حاجی اکرم نے بے شرمی سے کہا، تو اور کیا سمجھتا تھا؟ دنیا ایسے ہی چلتی ہے بیٹا، موقع ملے تو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ مریم بے وقوف ہے، ساری جائیداد دے دی، اب اس کا کیا فائدہ؟ احمد کے ہاتھ مٹھی بن گئے، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر یہ کمزوری کے آنسو نہیں تھے، یہ غصے کے تھے، بیزاری کے تھے، اور ایک ٹوٹے ہوئے رشتے کے تھے۔ ابا، احمد نے ایک لمبی سانس لی، ماں نے مجھے اچھا انسان بننے کو کہا تھا، آپ نے ساری زندگی ماں کو استعمال کیا، اب مریم کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، مگر اب نہیں ہوگا۔ جائیداد میرے نام ہے اور وہ میرے ہی نام رہے گی، مریم کی امانت ہے اور میں امانت میں خیانت نہیں کروں گا۔ اور طلاق؟ احمد نے سیدھا باپ کی آنکھوں میں دیکھا، طلاق کبھی نہیں ہوگی، مریم میری بیوی ہے اور میری بیوی ہی رہے گی۔ حاجی اکرم کا چہرہ سرخ ہو گیا، غصے سے، ناکامی سے، اور شاید اس بات سے کہ جس بیٹے کو اس نے ہمیشہ کمزور سمجھا، آج اس نے بغاوت کر دی۔ تو میرا بیٹا نہیں رہا، حاجی اکرم نے چیخ کر کہا۔ احمد خاموش رہا، ایک لمحہ، پھر بولا، ابا، میں آپ کا بیٹا ہوں اور رہوں گا، مگر آپ کا شریک جرم نہیں بنوں گا۔ آپ کا حق ادب ہے اور میں کرتا رہوں گا، مگر آپ کا حق ظلم نہیں ہے۔ احمد کمرے سے باہر نکل گیا، اس کے قدم مضبوط تھے، مگر اندر ایک ہلچل مچی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے باپ سے بغاوت کی تھی، وہ باپ جس کی فرمانبرداری اس کی پوری زندگی کا محور رہی تھی، مگر اس بغاوت میں ایک عجیب سا سکون تھا، ایسا سکون جو صحیح فیصلے کے بعد آتا ہے۔ احمد نے فیصلہ کر لیا کہ وہ مریم کو کبھی نہیں بتائے گا کہ اس کے باپ نے شروع سے کیا منصوبہ بنایا تھا۔ یہ سچ بتانے سے مریم ٹوٹ جائے گی اور وہ اعتماد بکھر جائے گا جو مریم نے بڑی مشکل سے بنایا ہے۔ کچھ سچ دل میں دفن کرنے پڑتے ہیں دوسروں کو بچانے کے لیے۔ احمد نے اس رات یہ بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا لیا، خاموشی سے، بغیر کسی شکایت کے، بالکل ویسے جیسے مریم نے اپنی پوری زندگی کے بوجھ اٹھائے تھے۔ موسم بہار نے دستک دے دی تھی، ہوا میں ایک تازگی تھی جو ہڈیوں تک اترتی تھی، آسمان صاف نیلا تھا اور سورج کی روشنی میں ایک نرمی تھی جو سردیوں کے بعد پہلی بار محسوس ہو رہی تھی۔ احمد صبح فجر کی نماز پڑھ کر صحن میں آیا تو اس کے قدم ٹھٹک گئے۔ آنگن میں ماں کے لگائے ہوئے آم کے درخت پر پہلی بار پھول نکل آئے تھے، چھوٹے چھوٹے ہلکے زرد رنگ کے گچھے جو شاخوں پر ایسے لگ رہے تھے جیسے کسی نے ستارے بکھیر دیے ہوں۔ احمد وہیں کھڑا رہ گیا، پیڑ جیسے زمین پر گڑ گئے ہوں۔ اس کی آنکھوں میں وہ نمی آ گئی جو مردوں کی آنکھوں میں تب آتی ہے جب دل کا کوئی پرانا، بہت پرانا زخم اچانک ہرا ہو جائے۔ ماں کہا کرتی تھی، بیٹا صبر کرو، ایک دن اس درخت پر بھی پھل آئیں گے، ابھی وقت نہیں آیا، مگر آئے گا ضرور۔ احمد کو یاد تھا ماں نے یہ درخت اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا شادی کے پہلے سال، ہر روز اسے پانی دیتی، مٹی کھوکھلی کرتی، کھاد ڈالتی، مگر سال در سال پتے آتے، شاخیں بڑھتی اور پھل نہ آتا۔ لوگ کہتے، کاٹ دو اسے، بانجھ ہے یہ درخت۔
مگر ماں نہیں مانتی تھی۔ وہ کہتی جس چیز میں محنت لگی ہو اسے کاٹتے نہیں، صبر کرتے ہیں۔ آج ماں نہیں تھی مگر اس کی محنت پھل لا رہی تھی اور اس کی دعائیں درخت کی شاخوں میں سے جھانک رہی تھی۔ احمد نے درخت کے تنے پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے بولا، ماں، آپ کا صبر رنگ لایا ہے۔ 6 مہینے گزر چکے تھے شادی کو اور یہ گھر اب پہلے والا گھر نہیں رہا تھا۔ وہ سرد دیواریں جو خاموشی سے چیختی تھیں اب ان میں زندگی کی گرمی بسنے لگی تھی۔ مریم نے باورچی خانے میں ایک چھوٹا سا ریڈیو رکھوا لیا تھا جس سے ہر وقت قرآن کی تلاوت کی دھیمی آواز آتی رہتی تھی، وہ آواز جو گھر کی ہوا کو پاک کرتی تھی۔ احمد نے مریم کی خواہش پر صحن میں پھولوں کی کیاریاں بنوائیں، گلاب، چنبیلی اور موتیا۔ مریم نے ایک شام بتایا تھا کہ اسے پھولوں سے بے حد محبت ہے، مگر طاہر کے گھر میں اسے کبھی پھول لگانے نہیں دیے گئے۔ وہ کہتا تھا پھولوں سے کیا ملتا ہے، وقت کا ضیاع ہے۔ احمد نے اگلے دن ہی مالی بلوایا اور پورے صحن کو پھولوں سے بھر دیا۔ جب مریم نے صبح آنکھ کھولی اور کھڑکی سے باہر دیکھا تو رنگ برنگے پھولوں کا سمندر لہرا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ چمک آئی تھی جو احمد کے لیے دنیا کی ہر دولت سے قیمتی تھی۔ احمد خود بھی اب وہ پرانا احمد نہیں رہا تھا۔ وہ خاموش، حساس لڑکا جو باپ کے سائے میں دبا ہوا تھا، اب ایک مضبوط، ذمہ دار اور باضمیر مرد بن چکا تھا۔ مریم کی جائیداد جو اس کے نام تھی، احمد نے اسے ایمانداری اور محنت سے سنبھالا۔ فیکٹریوں کا دورہ کیا، مزدوروں سے ملا، ان کی تنخواہیں بڑھائیں، کام کے حالات بہتر بنائے۔ ہر فیصلہ مریم کے مشورے سے ہوتا تھا۔ ایک پائی بھی احمد نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے خرچ نہیں کی۔ یہ مریم کی امانت تھی اور امانت میں خیانت ایسے انسان کا کام نہیں جس کی ماں نے اسے اچھا انسان بننے کی وصیت کی ہو۔ حاجی اکرم کے ساتھ رشتہ ٹھنڈا پڑ گیا تھا مگر احمد نے کبھی اسے توڑا نہیں۔ ہر جمعے کو وہ باپ سے ملنے جاتا، ساتھ کھانا کھاتا، حال احوال پوچھتا، ضرورت ہوتی تو پیسے بھی دیتا مگر جائیداد کی بات کبھی نہ آنے دیتا۔ حاجی اکرم نے کئی بار حملے کیے، کبھی جذباتی، کبھی غصے سے، کبھی تانوں سے۔ بیوی کا غلام بن گیا ہے، باپ کو بھول گیا، عورت نے جادو کر دیا تیرے اوپر، مگر احمد چٹان کی طرح اپنی جگہ قائم رہا۔ آخر کار حاجی اکرم نے خاموشی اختیار کر لی مگر احمد جانتا تھا کہ باپ بدلا نہیں ہے، صرف رکا ہے، اور رکنا بدلا نہیں ہوتا۔ ایک صبح جو باقی صبحوں سے مختلف تھی، مریم نے احمد کو کمرے میں بلایا۔ احمد جب اندر آیا تو دیکھا مریم بستر کے کنارے بیٹھی ہے، مگر آج اس کے چہرے پر ایک عجیب سی لالی تھی جو احمد نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ آنکھوں میں شرم تھی، گالوں پر سرخی تھی اور ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ تھی جو چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ احمد، بیٹھے ذرا، مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ احمد بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ چہرے کا رنگ کچھ بدلا ہوا لگ رہا ہے۔ مریم نے سر جھکایا، دوپٹے کا کونا انگلیوں میں لپیٹا اور آہستہ سے بولی، بہت آہستہ سے بولی، میں ماں بننے والی ہوں۔ ایک لمحے کے لیے دنیا تھم گئی، وقت رک گیا، ہوا رک گئی۔ احمد نے مریم کو دیکھا، اس کے چہرے پر وہ خوشی تھی جو سمندر کی تہہ سے نکلتی ہے، ایسی خوشی جو برسوں کے درد، تنہائی اور آنسوؤں کے بعد آتی ہے اور جس کی قیمت وہی جانتا ہے جس نے وہ درد سہا ہو۔ احمد کے ہونٹ کانپے، وہ کچھ بولنا چاہتا تھا مگر الفاظ گلے میں پھنس گئے۔ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، ایسے آنسو جو خوشی کے بھی تھے، شکر کے بھی تھے اور ایک عجیب سے احساس کے بھی کہ زندگی نے آخر کار اس کے ساتھ انصاف کیا۔ اس نے مریم کے دونوں ہاتھ پکڑے اور ٹوٹی ہوئی آواز میں بولا، اللہ کا شکر ہے، بہت بڑا شکر ہے مریم، آپ نے مجھے وہ سب کچھ دیا جو مجھے کبھی ملا ہی نہیں تھا۔ اس شام دونوں چھت پر بیٹھے تھے، سامنے ماں کا آم کا درخت تھا جس پر اب چھوٹے چھوٹے سبز آم لٹک رہے تھے۔ پہلی بار اتنے برسوں بعد مریم نے احمد کے کندھے پر سر رکھا اور بولی، احمد، مجھے نہیں معلوم تھا زندگی مجھے دوبارہ یہ سب دے گی۔ میں نے سوچا تھا خوشی میری قسمت میں نہیں ہے، مگر اللہ نے آپ کو بھیجا اور ساری قسمت بدل دی۔ احمد مسکرایا مگر اس مسکراہٹ کے پیچھے ایک درد چھپا ہوا تھا جو صرف وہ جانتا تھا کہ یہ رشتہ اسی عورت کو لوٹنے کے لیے بنایا گیا تھا جو آج اس کی دنیا ہے۔ یہ سچ مریم کو کبھی نہیں بتائے گا وہ، یہ بوجھ وہ اکیلا اٹھائے گا ہمیشہ، تاکہ مریم کی آنکھوں میں جو روشنی آئی ہے وہ کبھی بجھنے نہ پائے۔ مریم نے پوچھا، کیا سوچ رہے ہیں؟
احمد نے درخت کی طرف دیکھا اور بولا، ماں نے کہا تھا اس درخت پر ایک دن پھل آئیں گے، آج آ گئے، مگر ماں نہیں ہے دیکھنے کو۔ مریم نے احمد کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور آہستگی سے دبایا۔ وہ دیکھ رہی ہیں احمد اوپر سے اور مسکرا رہی ہیں۔ ایک ماں اپنے بیٹے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتی، چاہے دنیا بدل جائے۔ ہوا کا ایک جھونکا آیا اور آم کے درخت کے پتے سرسر آئے، ایسے جیسے واقعی کوئی مسکرا رہا ہو، جیسے درخت کی شاخوں سے ماں کی دعائیں بہہ رہی ہوں۔ احمد نے آنکھیں بند کیں اور محسوس کیا سب کچھ مکمل نہیں تھا، باپ کا زخم تھا، مریم کے ماضی کے نشان تھے، دل میں ایک دفن سچائی تھی، مگر آج اس لمحے اس چھت پر بہار کی ہوا میں مریم کا سر کندھے پر اور آنے والی ایک نئی زندگی کی خبر سینے میں لیے احمد نے محسوس کیا کہ زندگی خوبصورت ہے، ٹوٹی ہوئی، ادھوری، زخموں سے بھری، مگر پھر بھی خوبصورت۔ وہ رشتہ جو لالچ سے بنا تھا، مجبوری سے جکڑا تھا اور بے حسی سے شروع ہوا تھا، آج محبت اور سچائی کا مینار بن چکا تھا، اور اس مینار کی بنیاد میں دو چیزیں تھیں، مریم کا بے مثال صبر اور احمد کا جاگتا ہوا ضمیر۔ کبھی کبھی اللہ سب سے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں سے ایسی تصویر بناتا ہے جو مکمل ٹکڑوں سے کبھی نہیں بن سکتی، بس صبر چاہیے اور اللہ پر بھروسہ۔